अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण खान। जैसा कि आपको मालूम है कि आज शबान की 15वीं रात है, यानी शब तौबा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला 4 रातों में भलाई के दरवाज़े खोल देते हैं। एक ईद उल अज़हा की रात, दूसरी ईद उल फित्र की रात, और तीसरी रात 9 ज़ुल्हज की रात, और चौथी रात जो कि आज है शब बरात की रात, जिसे शब तौबा भी कहते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि आज तौबा करो, और ये तौबा ऐसी होनी चाहिए कि फिर वो जो गुनाह तुमसे सरजद हुआ, जिसकी तुम माफ़ी मांग रहे हो, वो दोबारा ना हो। आज इस शब तौबा की महफिल सजाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नात हुआ, जिनको आपने हमारे पहले भी प्रोग्राम्स में देखा होगा। बहुत खूबसूरत आवाज़ है इनकी। कलाम पाक से आगाज़ करते हैं हमारे इस प्रोग्राम का मोहम्मद ज़फ़ीर सोहरवर्दी, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं तज़िया निगार उस्मान ख़ान साहब, और इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं एक एंकर पर्सन जिनके आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी देखे होंगे, जीएम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी तीनों मेहमानों को इस प्रोग्राम में जो है वेलकम करती हूँ। सबसे पहले मोहम्मद ज़फ़ीर सोहरवर्दी साहब, आज आप हमें जो है कौन सा कलाम पाक सुनाने लगे हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो आगाज़ है आपकी हम्द से होना चाहिए। जी मिस किरण, सबसे पहले तो मैं वास न्यूज़ की टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने हमें इस महफिल में मदऊ किया है, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने फिर हमें एक दफ़ा अपने और अपनी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अस्कार करने का मौका दिया। तो आज जो है मैं आपकी समात की नज़र जो मैं कलाम पाक पेश करने जा रहा हूँ, वो कलाम है अल्लामा इज़्ज़तुद्दीन सोहरवर्दी साहब का लिखा हुआ। उसके चंद अशआर में पढ़ने की सादत हासिल करूँगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमदे बारी ताला के चंद अशआर। सारी दुनिया में हर एक समत है चर्चा तेरा, सारी दुनिया में हर एक समत है चर्चा तेरा, ज़र्रे ज़र्रे में नज़र आता है जलवा तेरा, हिकमतें तेरी है बंदों की समझ से बाला, हिकमतें तेरी है बंदों की समझ से बाला, भेद दुनिया में किसी ने भी न पाया तेरा, भेद दुनिया में किसी ने भी न पाया तेरा, हर नबी लिए हाथ में वह
وحدت کی شمع ہر نبی آیا لیے ہاتھ میں وحدت کی شمع گوشے گوشے میں چمک اٹھا اجالا تیرا گوشے گوشے میں چمک اٹھا اجالا تیرا جز تیرے طریقے کہاں جائے ریاض خستہ جز تیرے طریقے کہاں جائے ریاض خستہ یہ ہر حال میں محتاج سرا پا تیرا یہ ہر حال میں محتاج سرا پا تیرا ساری دنیا میں ہر ایک سمت ہے چرے چار تیرا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ، ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ۔ خوبصورت جو ہے آپ نے حمد سے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا۔ ظفیر جی، سہر الحمدللہ۔ وردی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شب برات کی فضیلیت اور اہمیت کے حوالے سے آپ بتائیں۔ جی، اس سے اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑی شان ہے۔ بزرگان دین اور علماء کرام سے یہ ہم نے سنا ہے جی۔ کہ شب مغفرت اور شب برکت اور شب رحمت ہے یہ، جی، ٹھیک ہے؟ تو بالکل۔ اس کی یعنی کہ برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اور شب اس میں یعنی کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ تو اس جی۔ میں جو ہے نا ہمیں مغفرت بھی کرنی چاہیے اور برکت بھی حاصل کرنی چاہیے، اور جو ہے نا کیونکہ یہ ہمیں ایک تحفے کے طور پر ملی ہے کہ ہم جتنا بھی توبہ کر سکیں ہم توبہ کریں، ہمارے تمام گناہ جو ہیں اس رات بخش دیے جاتے ہیں۔ آمین، ثم آمین۔ جی تو ناظرین، اب ہمارے ساتھ آپ کو پتہ ہے دوسرے مہمان جو ہیں عثمان خان صاحب موجود ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو اینکر پرسن صاحب موجود ہیں جی ایم رانا صاحب، ان کی طرف ہم جاتے ہیں۔ جی ایم رانا صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس رات کو جو ہے تمام جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کی قبرستان پہ جایا جاتا ہے، اور اسے عید بھی کہا گیا ہے مردوں کی۔ تو کیا کہنا چاہیں گے کہ قبرستان پہ جانے کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسری ایک اور چیز کہ عورتوں کا قبرستان پر جانا، کیا اس کی اجازت ہوتی ہے؟ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں نیوز واچ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کا ایک مذہبی محفل سجائی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جی جو برحق ہے، بالکل۔ اللہ تعالیٰ نے جس روح کو بھیجا ہے اس کو واپس بھی جانا ہے۔ جی تو ہمارے جو عزیز و اقارب دنیا سے چلے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کا اپنا ذاتی عمل ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے تو ہی۔ ان کو ان کی خدمت کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ویسے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک شب میں ان کے پاس جائیں، آپ ہر ٹائم جا سکتے ہیں، ان جا کی سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں۔ دعا۔ تو اس رات میں خصوصی طور پہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کرم ہے جی اس میں، مطلب یوں سمجھ لیں کہ جیسے دنیا میں ہمارا ایک بجٹ تیار ہوتا ہے، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک بجٹ تیار ہوتا ہے جس میں لوگوں کے لیے جو آنے والے نئے روح میں آنی ہے ان کا حساب ہوتا ہے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ عزیز و اقارب کی جو ہے نا قبر پہ جاتے ہیں، اور میں نے بات کی عورتوں کی کہ ان کو اجازت۔ اچھا، عورتوں کا یہ ہے کہ منع نہیں ہے، عورتوں کو جانا چاہیے قبرستان،
جائیں، لیکن اگر قبرستان دور ہے تو پھر محرم کے بغیر نہ جائیں، اکیلی عورت جو ہے وہ نہ جائے. اور ویسے زیادہ مطلب بہتر یہ ہے کہ عورت اگر قبرستان جائے تو رات کی تاریکی میں جائے، دن میں جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں معاملات. بالکل میں ادھر رات کی ہی بات کر رہی ہوں. اور دوسری بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عبادت کا ٹائم، کیونکہ ظاہری بات ہے رات کو ہم لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس رات کی عبادت کا وقت کیا ہے، کیونکہ صبح اکثر جو بچوں نے جانا ہوتا ہے، اسکول جانا ہوتا ہے، کچھ اپنے بھی معاملات ہوتے ہیں، لوگوں کو چھٹی بھی نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ عبادت کا کون سا وقت ہوتا ہے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا، تخلیق کیا. جی جی. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا کہ میں اپنا ایک ایسا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے یہ کہا جی اگر عبادت کے لیے بنانا ہے تو ہم عبادت کے لیے کام نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، وہ میرے معاملات کو مطلب دنیا کے معاملات اللہ پاک نے اپنے خلیفہ کے. تو جیسے اللہ پاک نے ہمیں بنایا ہے عبادت کے لیے کوئی مخصوص وقت نہیں. جی جی. ویسے اس طرح کی جو مخصوص رات ہوتی ہے ان میں ایک ٹائم یہ رکھ لیں کیونکہ اسلامک تاریخ جو ہے وہ مغرب کے بعد چینج ہوتی ہے. جی جی. تو مغرب سے لے کے آپ نماز فجر تک کا کوئی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں اور تخصیص نہ کریں کہ میں نے 1 گھنٹہ عبادت کرنی ہے یا 2 گھنٹے کرنی ہے. یہ ہے جتنی آپ کی توفیق ہے. جی. اپنی خود صحت کو دیکھیں، اپنی جان کو دیکھیں. عبادت آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنی، اس کے لیے کوئی مخصوص ٹائم نہیں ہے. ہاں ایک چیز یہ ضرور ہے کہ اگر بندہ اپنے اوپر بوجھ لادنا شروع کر دے کہ میں نے ساری رات عبادت کرنی ہے اور صبح جو ہے نا وہ اس عبادت کی وجہ سے کام رہ جائیں، بچے اسکول نہ جا سکے، انسان خود کوئی کام نہ کر سکے، تو وہ اپنے اوپر ایک بار لادنے والی بات ہے، بوجھ اٹھانے والی بات ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام ایک بڑا دین فطرت ہے. اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق جتنا ٹائم آپ اپنی جان آپ کی مانتی ہے آپ اتنی دیر عبادت کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے جی جی آپ اور دوسرا یہ بھی ہے نا رن صاحب کہ وہ دن کو مطلب آپ روزہ رکھیں اور رات کو قیام کریں. جی جی دن کو روزہ رات کو قیام. روزے والا کنسیپٹ ہے یہ 15 شعبان کے بعد جو اگلی دن آ رہا ہے نا. جی جی. یعنی ابھی آج 15 شعبان ہے تو صبح جو ہوگی اس میں روزہ جو ہے ٹھیک ہو گیا. ایک اور سوال میں آپ سے کریں کیونکہ آپ نے عشاء کی نماز کا بھی ذکر کیا یہاں پہ، لیکن اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ عشاء قضا ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عشاء 12 کے ٹائم کے بعد جو ہے قضا ہو جاتی ہے. تو اس میں جو آپ روشنی نہیں دیکھیں جو 12 بجے کا ٹائم ہے نا وہ ہمارا انگریزی ٹائم ہے. جی ٹھیک ہے. جو اسلامک ٹائم ہے وہ مغرب سے لے کے فجر تک ہے، یعنی عشاء کی جب اذان ہوتی ہے اس سے لے کے آپ فجر کی نماز تک تو مستحب ہے. جی. تہجد کی نماز تک آپ عشاء کی نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ بھی نہیں کرتے، اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز جو ہے وہ جیسے رمضان آتا ہے تو لوگ جو ہے نا وہ تہجد کے لیے سحری کے لیے اٹھتے ہیں، تو اکثر علماء یہ کہتے ہیں جی وہ زیادہ مستحب ٹائم ہوتا ہے کہ آپ عشاء کی نماز جو ہے تہجد کے ٹائم پہ پڑھ لیں. جی. تو فجر کی اذان ہونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا ہو سکتی ہے، نماز قضا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جی ملک عثمان خان صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ قرآن شریف میں جادو اور نظر کا بھی ذکر ہے، تو بیری کے پتوں کے حوالے سے جو کہا گیا ہے کہ اس سے نہا لیا جائے، تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دیکھیں جی بیری کے پتوں سے نہانا تو جادو کا اثر نہیں ہوتا بیری کے پتوں پہ، یا بیری پہ جادو کا اثر نہیں ہوتا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کہ جادو برا کیا ہوتا ہے جادو نا. جی. تو بیری کے پتوں سے جو ہے نا حال، تو اس سے یہ پھر جو بھی جادو ٹوڑنا ہوتا ہے، نظر باد ہوتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہم نے بھی سنا ہے کہ بیری کے پتے لیں اور ان کو ابال کے اس سے نہائیں تو 1 سال پورا جو ہے نا اس کا یہ ہم نے بھی ایسا سنا ہوا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں آپ، کیا اس میں کچھ حقیقت ہے کہ جی اتنا زیادہ اس میں نالج نہیں ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو کا ذکر قرآن پاک میں ہے، جیسے لفظ کہا جاتا ہے سحر کا. ٹھیک ہے. اب سحر جو ہے وہ بیسیکلی کسی کو مسحور کر لینا ہے، وہ ایک جادو ہی ہے. آپ کسی ایسے شخص کو مطلب کوئی شخص ایسا کام کرے کہ جو کسی کی طرف متوجہ ہو جائے یا اس کو کسی ایک پوائنٹ پر روک دیا جائے جو اس کے لیے نقصان کا باعث، اس کو آپ جادو کہہ سکتے ہیں. اچھا اس میں رانا صاحب ایک اور بھی بات ہے کہ جس پہ وہ جادو ہو جاتا ہے وہ مان لیتا ہے، جیسے کہ والا معافی دے کورونا کے جو مریض جو شکار ہیں، کورونا جس کو ہوتا ہے وہ مطلب ان کو وہ کہتے ہیں جی بالکل ہے، جن کو نہیں ہوا وہ نہیں ہوا ہے. اس کا بھی میرے خیال میں کچھ ایسا ایفیکٹ ہے کہ یہ جن کو ہوا ہے وہ تو پریشان آ رہے، وہ تو کہتے ہیں یار مجھ سے زیادہ پریشان ہی کوئی نہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کیا گیا تھا جادو اور اس کے اثرات ہوئے تھے، لیکن پھر انہوں نے حل بتایا ہم لوگوں کو کہ آپ 4 کول جو ہیں مطلب وہ پڑھیں اور یا تو
پانی پہ مطلب ہے کہ دم کر کے وہ پی لیں یا اپنے اوپر ہاتھ پھیر لیں نا. جی جی. تو اس سے بھی ظاہر ہے قرآن صحیح بات ہے, پھر اس سے یہ کہ جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جی ظفیر سہروردی صاحب, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گھروں میں پٹاخے اور پھلجھڑیاں وغیرہ جو ہے جلائی جاتی ہیں, کیونکہ ہمیں بچپن میں پتہ نہیں ہوتا تھا تو ہم لوگ بھی کافی اس کام میں انوالو رہتے تھے. جی ہم بھی کرتے رہے ہیں, آپ کا سوال بہت اچھا ہے. ہم بھی کرتے رہے ہیں جب ہمیں پتہ نہیں تھا, ٹائر جلا ہو گیا مثلاً کہ آتش بازی کی, لیکن یہ بالکل منع ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں دیکھیں اب یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ شب مغفرت ہے, بجائے اس کے کہ ہم مغفرت کریں اور الٹا ہم اپنے مزید گناہوں میں اضافہ کرتے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچوں کو بھی منع کرنے چاہیے, وہ ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے, اس رات میں ہمیں نوافل ادا کرنے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ سوئی نوافل ادا کرے, جتنا ہو سکے جی عبادت کرے, کرنی چاہیے. تو عثمان صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس رات کو فیصلے کی رات بھی کہا گیا ہے, تو اس کو کس حوالے سے فیصلے کی رات کہا گیا ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, اس رات کو فیصلے کی رات اس لیے کہا گیا کہ یہاں زندگی اور کا وہ جو ہے مطلب نامہ اعمال چینج ہوتے ہیں, جو نئے روح آتے ہیں دنیا میں, کچھ جا رہے ہوتے ہیں کچھ آ رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس میں رزق کی جو ہے وہ مطلب سب کچھ تقسیم کی جاتی ہے, رزق بھی بڑھتا ہے, رزق بھی بڑھتا ہے اور پتہ بھی گرتا ہے. یہ پورے سال کا ایک مطلب شیڈیول جیسے کہیں گے ایک شیڈیول بنایا جاتا ہے. اصل میں یہ ایسا ہے جی, بیسیکلی ایسا ہے کہ جیسے دنیا کا نظام ہے کہ ایک سال کا ایک سسٹم ہوتا ہے, جیسے بچہ اسکول جاتا ہے تو ایک سال پڑھائی کرتا ہے, سال کے بعد اس کا رزلٹ آتا ہے. تو یہ بھی چونکہ گزشتہ سال کے پورا جو ہے نا اعمال نامے یا جو معاملات ہیں وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں, اگلے سال کا بجٹ بنتا ہے. جی اس لیے اس کو فیصلے کی رات اس لیے کہا جاتا ہے کہ پورے اگلے سال کے فیصلے اس رات میں ہوتے ہیں. جی رزق کے حساب سے, اولاد کے حساب سے, روحوں کے حساب سے, جس نے دنیا میں آنا ہے, جس روح نے جانا ہے, فوت ہونا, دنیا کا پورا جو نظام ہے, جو سسٹم ہے, اس کے بارے میں اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے, اس لیے اس کو فیصلے کی رات کہا جاتا ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ ہمارے تینوں مہمانوں کا. ظفیر سہروردی صاحب, شب برات کے حوالے سے آپ نے کوئی کلام پاک تیار کیا تو ضرور پیش کیجیے گا. تھوڑا سا پرانا ہی ہے, بہرحال چلیں اس موقع پہ بالکل ضرور پیش کروں. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی, نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے, چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں, چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں, کون جلوہ نما آج کی رات ہے, فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے, پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے, عام لطف و خدا آج کی رات ہے, ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے, ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے, آسمان سے ملائک ہے آئے ہوئے, خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے, خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے, کس قدر جاں فضا آج کی
کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، میری صائم دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کے، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ ناظرین، تو آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کی رات ہم سب کے لیے بہت ہی اہمیت والی ہے، فضیلت والی ہے۔ اس رات جتنا ہو سکے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ نے کبھی کوئی زیادتی کی ہے، کوئی بھی کسی کا دل دکھایا تو اس سے معافی مانگیں اور کوشش کریں کہ ایسا دوبارہ نہ ہو، کیونکہ یہ راتیں اللہ نے ہمیں تحفے میں دی ہیں اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان راتوں سے اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو جاتا ہے ختم۔ اللہ حافظ۔